بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان حالات کا احساس اور ادراک ہمیں بہت ہی اچھی طرح سے ہے. ہر آدمی جانتا ہے، وہ خواص سے تعلق رکھتا ہو یا عوام سے تعلق رکھتا ہو، دنیاوی علوم سے اسے انسیت ہو یا دینی علوم سے وہ تعلق رکھنے والا ہو، ہر آدمی حالات حاضرہ کے تعلق سے کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے. ہر ایک آدمی کے سامنے یہ ایک چیلنج ہے. ہر آدمی کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے آخر یہ کیا وجہ ہے؟ امت مسلمہ اس دنیا میں خواہ وہ کوئی سا ملک ہو، خواہ وہ مسلمانوں کے ملک کہلائے جاتے ہو یا غیر اسلامی ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہو، کوئی بھی ملک ہو، ہر طرح اہل اسلام پر یلغار ہے، اہل اسلام پر ایک طرح سے حملہ ہے، وہ سازش کے شکار ہیں، مصائبوں کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے جا رہے ہیں، مشکلات ان کے سامنے ہیں، الجھنوں کے وہ شکار ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ یہ مسلمانوں کی یہ پستی، مسلمانوں کی یہ ذبح حالی، مسلمانوں کی یہ پریشانی اور مصیبت، کیا وجہ ہے آخر اس کی؟ اور ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اکابر کی کتابوں کو کھنگالتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں اہل اسلام پر آتی ہیں، کیوں آتی ہے، اس کا جواب خود اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ کے مختصر سے ٹکڑے کے اندر رکھ دیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی معاملہ تمہارے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے اپنے کارناموں کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ قرآن کریم کا اعلان ہے، رب ذوالجلال کا یہ اعلان ہے، اللہ رب العزت نے ساتھ فرما دیا ہے. اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا حدیث شریف کے اندر، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہے. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر حکام کو مسلط کیا جائے. چند ہفتے پہلے ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، حدیث قدسی ہے. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ میرے بندے جو دنیا کے حکام ہیں، جو عاملین ہیں، جو حکومت والے ہیں، وہ سب لوگ
اور جتنے بھی دنیا میں بستے ہیں وہ سب کے سب ان کی جو قلوب ہے وہ میری مٹھی میں ہے، میرے قبضے قدرت میں ہے۔ کوئی بھی حاکم ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، ان تمام کے قلوب اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ رب العزت کی مٹھی میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، میرے احکام کو مانتے ہیں، مجھے راضی کرنے والے کاموں کو انجام دیتے ہیں، تو میں ان کے حاکموں کے دلوں کے اندر ان کی طرف سے رحمت، الفت، محبت اور شفقت ڈال دیتا ہوں۔ وہ ان کی حمایت میں فیصلے کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن یہی میرے بندے جب میری نافرمانی پر اتر آتے ہیں، جب میری باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، جب میری کتاب سے یہ اعراض کرنے لگتے ہیں اور میری کتاب کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، تو وہی لوگ جو ابھی ان کے ساتھ عدل کا، انصاف کا، مساوات کا، اخوت کا، ہمدردی کا معاملہ کر رہے تھے، وہی حکام ان کے اوپر میں ان کو مسلط کر دیتا ہوں اور وہ ان کے اوپر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث شریف سے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے، حکام کی کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں جو کوئی کسی طرح کا کسی کو غضب اور نقصان پہنچے۔ یہ تو بات واضح ہو گئی کہ آج جو حالات ہمارے اوپر مسلط ہیں وہ ہمارے اپنے کیے دھرے، ہمارے کسی بھی معاملے کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے آپ، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارا کاروباری معاملہ ہو، ہمارا شادی بیاہ کا معاملہ ہو، ہمارا تجارت کا معاملہ ہو، ہمارا گھریلو معاملہ ہو، حقوق العباد کے تعلق سے ہو یا حقوق اللہ کے تعلق سے ہو، ہماری حالت بہت کمزور ہے دوستوں۔ اور حد تو یہ ہے اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بھی مجبور کیا جاتا ہے۔ عجیب عجیب طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ کوئی آدمی اگر اپنے گھر میں اسلامی قوانین کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اپنی بچیوں کو یا اپنی بیوی کو کسی کو کہتا ہے کہ شریعت کے مطابق تمہیں رہنا چاہیے، تمہارا لباس بھی شرعی ہونا چاہیے، تمہارا چہرہ مہرہ تمہاری ہر چیز شرعی ہونی چاہیے، تو اسے دقیانوسیت کے تانے دیے جاتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب ایسے حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجموعون وہ فرماتے ہیں قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ نے بڑا اونچا علم ان کو عطا فرمایا ہے، دنیا کے ہر ملک میں وہ گھومے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے دنیا میرے آگے، کتاب ہے ان کی، اس میں لکھا ہے کہ جب ہم بچپن میں اسکول میں اور مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ دنیا گول ہے۔ اب گول کیسے ہے ہمیں تو نظر نہیں آتی، ہم تو پلیٹے سے چلتے ہیں، ہاپوڑ پہنچ جاتے ہیں، علی گڑھ پہنچ جاتے ہیں، ہاتھرس پہنچ جاتے ہیں اور آگے لمبا لکھنؤ تک پہنچ جاتے ہیں، ہمیں تو سپاٹ نظر آتی ہے، ہمیں تو گول نظر نہیں آتی کہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے اس کا کہ دنیا گول ہے۔ میں اپنے شہر سے چلا مشرق کی جانب، مشرق میں چلتا رہا، مشرق میں چلتا رہا، مشرق میں چلتا رہا اور آخر میں آ کر کے جہاں سے چلا تو وہی رکا۔ معلوم ہے کہ زمین تو گول ہے، خیر وہ تو الگ بحث ہے، جو جغرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس سے بحث کرتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے مطالعے کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے دو باتیں، اہل اسلام کو جب اس طرح کے حالات آ جائیں، جب مسلمان پریشانی کے اندر مبتلا ہو، نفسی کا عالم ہو جائے، تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟
دو سبب انہوں نے ایسے بتائے ہیں، دو چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ اگر ہم نے ان دونوں باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ حالات درست ہو جائیں گے، انشاءاللہ پریشانی ختم ہو جائے گی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی انشاءاللہ۔ وہ دو کام، ایک وہ ہے جو میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا۔ میرے بھائی یہ تو سب جانتے ہیں کہ ایک دن آئے گا اس دنیا کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ آدمی ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ موت تو سب کو آتی ہے، سب دیکھتے ہیں۔ تو پہلا عمل اپنی اصلاح ہے۔ آج ہمارے اندر یہ سب سے بڑی مصیبت پیدا ہو گئی، جہاں دو چار آدمی اکٹھے ہوئے تو حالات کا رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ حالات ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں، اس طرح کی باتیں وجود میں آ رہی ہیں، ایسے ایسے قوانین پاس ہو رہے ہیں، بہت عجیب عجیب طرح کی باتیں، فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں خاندان کے لوگ یوں کر رہے ہیں، فلاں گاؤں کے لوگ یوں کر رہے ہیں، فلاں ملک کے لوگ یوں کر رہے ہیں۔ ارے ہاں تو یوں کر رہے ہیں کر رہے ہیں، تو کیا کر رہا ہے یہ بھی سوچا ہے کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہ کر رہا ہوں، میرے اندر یہ خرابی ہے، میرے اندر یہ پریشانی ہے، میرے اندر یہ بیماری ہے شرعی اعتبار سے، مجھے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، مجھے اس کا سدھار کرنا چاہیے۔ کبھی اس کو ہم نہیں سوچتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر صاف طور پر فرمایا علیکم انفسکم، اپنی اصلاح کرو، اپنے نفسوں کی اصلاح کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قرب قیامت ہوگی، جب قیامت کے قریب ہونے کا زمانہ ہو اور حالات بڑے خطرناک حد تک بگڑ جائیں اور آدمی یہ سوچے، آدمی کے ذہن میں یہ خیالات اور یہ وساوس آنے لگے کہ میں اپنے ایمان کو چھوڑ دوں، ساری پریشانی اسی کی وجہ سے آ رہی ہے، تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس ابتداء سے، اللہ تعالیٰ اس ایسی حالات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ایسے حالات میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، پہلی بات۔ اور دوسری بات، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ نے جو کہا ہے، اللہ جو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے بارے میں ہمیں کہا ہے، ان باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ہم تو اہل ایمان ہے دوستو، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں مسلمان کہلاتے ہیں ہم۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، عجیب نقشہ کھینچا ہے اللہ رب العزت نے، وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ۔ آیت ہے کافی لمبی، اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مشرکین مکہ ان کے حالت کا نقشہ کھینچا ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، اور بعض کفار تھے جو اللہ ہی کے وجود کا انکار کرتے تھے۔ ان کے حالات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ جب وہ سمندر میں جاتے ہیں اور جہاز میں، سمندری جہاز میں وہ سوار ہوتے ہیں اور ہوا سمندر کی جہاز کے موافق ہوتی ہے، اگر ہوا سامنے سے آئے تو مخالف کہلاتی ہے، پیچھے سے آئے تو ہوا موافق ہوتی ہے، اور بہت تیزی سے جہاز کو آگے لے کر کے جاتی ہے۔ حضرات فقہاء کرام نے یہاں مسئلہ بھی ایک مستنبط کیا ہے مسافر کے تعلق سے، جب ہوا موافق ہوتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آسانی سے ہمارا سفر طے ہو رہا ہے۔ لیکن جب اسی سفر میں ہوا مخالف ہو جاتی ہے، وجاءہم الموج من کل مکان،
بڑی بڑی پہاڑوں کی شکل میں ان کے جہاز سے اور کشتی سے موج ٹکراتی ہے، اور یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اب جہاز پلٹا، اب جہاز پلٹا، اب حالات خراب ہوئے، اب ہم گئے، تو کیا کرتے ہیں ایسے حالات میں؟ وہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بڑے ہی اخلاص کے ساتھ اپنے ان بتوں کو جن کو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھ رکھا تھا ان کو نہیں پکارتے ہیں، حکام کی خدمت میں نہیں جاتے ہیں، وہ حکام کے یہاں جا کر کے ہاتھ نہیں جوڑتے ہیں، وہ بلکہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ اگر آپ نے اس مصیبت سے ہمیں بچا دیا، یہ مصیبت آپ نے ہم سے دور کر دی، تو ہم اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو آپ کے لیے خاص کرتے ہیں، ہم آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے آپ، یہ مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اوروں کو، جب وہ حالات میں پھنس جاتے ہیں، جب مصیبتوں کے شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے تنہائی میں روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور اللہ کو منا لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اور جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر تو پوری دنیا راضی ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جب اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے تو پوری دنیا کو محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور وہ آسمانوں پر آ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں اے آسمان میں بسنے والے تمام فرشتوں، اللہ رب العزت زمین پر رہنے والے فلاں بندے سے راضی ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبوہ، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تمام فرشتے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس دنیا میں اس زمین پر بسنے والی جتنی بھی مخلوق ہے، وہ چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، انسان ہو، گھوڑے ہو، گدھے ہو، ہر قسم کی مخلوق کے قلوب میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ کوئی جانور اسے نقصان نہیں پہنچاتا ہے، کوئی فاسق اور فاجر اور گناہگار اور کافر اسے نقصان نہیں پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہو گیا، اور اس دنیا میں بسنے والے ہر چیز کا ہر اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو آج ہم رونا ضرور رو رہے ہیں، تو کرنا کیا ہے ہمیں؟ یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا ہے جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہماری اصلاح کا سامان پیدا ہو جائے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ کرنی ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہی درست ہے۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کوئی پاک نہیں ہے، کچھ نہ کچھ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں۔ تو آدمی کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے میری اصلاح ہو جائے، اصلاح کے بعد پھر اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ جب یہ دونوں باتیں آدمی کر لے گا تو انشاءاللہ جو آج پستی کے دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں اس سے نکل جائیں گے، اللہ ہماری مدد بھی فرمائیں گے، اللہ کی خاص اور غیبی نصرت بھی آئے گی، اور جو یہ حالات ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔